नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहु ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। सुन लो, बेशक अल्लाह के वलियों पर ना कुछ खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे, वो जो ईमान लाए और डरते रहे। आज का मौजूए बयान बीबियाँ पाक दामन सलामुल्लाह अलैहा। मज़ारात बीबियाँ पाक दामन सलामुल्लाह अलैहा गढ़ी शाहो और रेलवे स्टेशन लाहौर के दरमियानी इलाका में एक मशहूर कदीमी कब्रिस्तान में वाक़या है। इन मज़ारात तक पहुँचने का सबसे आसान रास्ता एम्प्रेस रोड की जानिब से जो पुलिस लाइंस के बिलमुकाबिल एक छोटी सड़क के बाएं जानब वाक़या है। बीबियाँ पाक दामन में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की 6 बरगुज़ीदा पाक दामन बीबियों के मज़ारात मौजूद हैं। इन मज़ारात का ज़िक्र कुतुब तारीख़ में नहीं मिलता, क्योंकि ये उस दौर की बात है जब यजीद लईन का दौरे हुकूमत था, जो ख़ानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन था और सरकारी मौरख भी पाबंद थे। इस ज़माना सन 61 हिजरी में लाहौर में ना इस्लाम और ना ही कोई मुसलमान था, लिहाजा इस तरह का वाक़या तारीख़ी किताबों में नहीं मिलता। जो भी मिला सीना गज़ट मिला। रवायत है कि जब इमाम आली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला रवाना हुए तो ये पाक दामन बीबियाँ भी आपके हमरा थीं। 9 मुहर्रमुल हराम को हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के बातनी ईमा से इमाम आली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इन बीबियों को किसी तरफ निकल जाने का मशवरा दिया। इन बीबियों की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने इमाम आली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ किया कि हम क़यामत के दिन बीबी कायनात खातून जन्नत जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को क्या मुँह दिखाएंगी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, बल्कि ये हुक्म मेरे अब्बा जान हज़रत मौला अली शेर खुदा करमुल्लाह वजहुल करीम का ही है। बीबियों ने कहा कि हम किस तरफ को जाएं? तो इमाम अली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हिंदुस्तान की जानिब इशारा किया। आखिर ये बीबियाँ वहाँ से रवाना हुईं। दूसरे दिन रास्ता में हादसा करबला की खबर सुनी। आखिर जी कुड़ा कर और सीनों पर पत्थर रख कर ये मज़लूम और गरीबुल वतन पाक दामन बीबियाँ माँ एक छोटी सी जमात के एक अरसा सफ़र की सऊबतें मुसीबतें बर्दाश्त करते हुए लाहौर में तशरीफ़ आवर हुई। कहा जाता है कि इस मुख्तसर काफ़िला जो करबला से चला, इसमें 6 पाक दामन बीबियाँ थीं और कुछ मुसाफिर और थे। मौला कायनात शेर खुदा करमल्लाह वजहुल करीम की साहबजादी हज़रत अब्बास अलमदार जो अमीर करबला इमाम आली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सुतेले भाई थे। एक इनकी हमशीरा रुकैया बीबी अलमशहूर बीबी हाज थी, यानी इमाम आली मुकाम की सुतेली बहन, और बाकी 5 बीबियाँ हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम के सगे भाई हज़रत अकील बिन अबी तालिब की साहबजादियाँ थीं। इन पाक दामन बीबियों के इस्माए ग्रामी ये हैं: हज़रत बीबी हाज अलमारूफ हज़रत बीबी रुकैया, हज़रत बीबी ताज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत बीबी नूर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत बीबी हूर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत बीबी गोहर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत बीबी शबाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। ये नाम जो पाक दामन बीबियों के यहाँ ज़िक्र हो रहे हैं वो सारे फ़ारसी ज़ुबान के नाम हैं।
کہا جاتا ہے کہ حضرت عقیل بن ابی طالب کے گھر میں ایک ایرانی بیوی تھی، جس طرح حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی ایرانی زوجہ حضرت بی بی شہر بانو تھی، اور یہ بیویاں حضرت عقیل بن ابی طالب کی اسی پرانی ایرانی زوجہ کے وطن سے پیدا ہوئی۔ قرین قیاس یہ ہے کہ یہ نام ان کی ایرانی والدہ نے اپنی مرضی سے فارسی میں ان کے رکھے ہوئے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب یہ پاک دامن بیویاں لاہور پہنچی تو آتش کدے سرد ہو گئے اور بت اوندے گر پڑے۔ لاہور کے راجہ نے جوتشیوں سے اس غیر معمولی واقعہ کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے بالاتفاق بیان کیا کہ یہاں عرب کی چند پاک دامن بیویاں آئی ہیں، یہ انہی کے قدموں کا نتیجہ ہے۔ راجہ نے ان کی طلبی کے لیے آدمی بھیجے۔ ستم رسیدہ بیویاں بہت حیران و پریشان ہوئیں کہ ہم نے وطن بھی چھوڑا اور یہاں نقشہ یہ ہے کہ غربت اور غریب الوطنی بھی ہمیں راس آتی نظر نہیں آتی۔ راجہ کے آدمی ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے راجہ کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ آخر راجہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور یہ ہدایت کی کہ ان کو لے کر حاضر کرے یا اپنے ملک سے باہر نکال دے اگر نہ آئے۔ جب راجہ کا بیٹا ان پاک دامن بیویوں کے پاس آیا تو انہوں نے ازراہ منت و سماجت کہا کہ بابا ہمیں معاف کرو، ہم غریب الوطن، مسافر، ستم رسیدہ اور بے سر و سامان ہیں، خدارا ہمیں تکلیف نہ دو۔ اگر ہمارے یہاں رہنے سے کوئی خلل واقعہ ہوتا ہے تو ہم چلے جانے کو بھی تیار ہیں۔ راجہ کے بیٹے نے کہا میں مجبور ہوں، میرے لیے والی ملک کے احکام کی تعمیل ضروری ہے۔ آخر جب راجہ کے بیٹے نے ضد کی تو تاج بی بی نے راجہ کے بیٹے کو اس قہر مانی نظر یعنی نگاہ جلال سے دیکھا کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ندامت سے بہت رویا اور تاج بی بی کے قدموں میں گر پڑا، معافی بھی طلب کی اور مشرف با اسلام بھی ہوا۔ جب یہ خبر راجہ کو پہنچی تو وہ بھی سخت غضبناک ہوا اور اس کے حکم سے ہندوؤں نے ان بیبیوں کے خلاف شورش برپا کر دی۔ ان بیبیوں نے تنگ آ کر اللہ عز و جل کی بلند بارگاہ میں دعا و فریاد کی کہ خدایا ہمارا پردہ رکھ لے اور زمین کو حکم دے کہ وہ ہمیں اپنی آغوش میں جگہ دے دے۔ تو کیا ہوا؟ دعا اور التجا کا کرنا تھا کہ فوراً قبول مستجاب ہوئی، زمین شک ہو گئی اور تمام بیبیاں اس میں سما گئیں۔ جب راجہ کے بیٹے نے، جس کا اسلامی نام عبداللہ تھا، یہ کرامت اور یہ واقعہ دیکھا تو اس نے فقیری اختیار کر لی۔ ان بیبیوں کی قبریں بنا کر مجاورت کی خدمات سر انجام دینے لگا۔ عبداللہ کا نام بابا خاکی مشہور ہو گیا۔ بابا خاکی نے شادی بھی کی، اس کی اولاد بھی ہوئی اور دربار کے ساتھ مسجد نور ایمان، مسجد بابا خاکی اور مسجد محمد امین بیگ وغیرہ واقع ہیں۔ بی بی حاج المعروف بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاج بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نور بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حور بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گہر بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین میں سما گئیں، اور شباز بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وفات ہونے کے بعد یہاں دفن ہوئی۔ اس قبرستان میں بی بی حلیمہ المشہور تنوری بی بی کی قبر بھی ہے۔ بی بی حلیمہ پاک دامن بیویوں کی روٹی پکایا کرتی تھی، اور یہ بی بی بھی مظلوم پاک دامن بیویوں کے ہمراہ سن 61 ہجری میں عرب سے آئی تھی، جن کا بعد میں انتقال ہوا اور وہیں مدفن ہے۔ مدفون دربار کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ میں
بی بی حاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ المعروف بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی تاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی نور رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفن ہے، جبکہ دوسرے حصہ میں بی بی حور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی گوہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی شباز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرام گاہیں موجود ہیں۔ سلطان محمود غزنوی تقریباً 300 سال بعد سن 410 ہجری کو راجہ جے پال کو شکست دے کر لاہور میں پہلی بار آیا اور ان پاک دامن بیبیوں کا تذکرہ اور قصہ سنا تو از راہ عقیدت پختہ چار دیواری اور خانقاہ بنوائی اور اس میں چند دلان تعمیر کروائے۔ پھر کئی صدیوں بعد مغل بادشاہ شہنشاہ اکبر کے عہد میں اس بارگاہ بیبیاں پاک دامن کو سنگ مرمر سے مزین کیا گیا اور دربار کے چاروں طرف صحن بنوایا گیا، چند عمارتیں اور تعمیر کرائی گئیں اور اسی زمانہ میں اس حصہ کو اور اس حصہ زمین کو قبرستان قرار دیا گیا۔ خانقاہ کی ڈیوڑی میں بابا خاکی کا مقبرہ بھی موجود ہے۔ بابا خاکی کا انتقال سن 101 ہجری میں ہوا تھا۔ سید جلال الدین حیدر حضرت موج دریا بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے برادر حقیقی تھے اور ان کے فرزند سید علم الدین اور نواسے زین العابدین کی قبریں بھی اسی قبرستان میں موجود ہیں۔ سن 1967 کو لاہور کے محکمہ اوقاف نے مزار بیبیاں پاک دامن کو اپنی تحویل میں لے لیا اور 1969 میں مزار کو مزید توسیع دی گئی، جہاں وقت کے ہر ولی نے حاضری دی اور حاضری دیتا رہا، بلکہ دو بزرگان دین حضرت عثمان بن علی المعروف داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں، جنہوں نے یہاں چلہ کی کاٹا اور آج بھی وہ جگہیں چلہ کا نشان زد ہیں۔ سالانہ عرس اگرچہ بی بی پاک دامن پر بہت سے لوگ دنیا بھر سے زائرین حاضری دیتے آتے ہیں، پاکستان بھر سے شیعہ سنی انفرادی طور پر اور قافلوں کی صورت میں یہاں سال بھر حاضری دیتے ہیں اور منتیں بھی مانتے ہیں اور اللہ پاک کے اذن سے ان کی مرادیں پوری بھی ہوتی ہیں اور ان کی آمد و رفت کا سلسلہ سارا سال جاری رہتا ہے، جبکہ سال میں ایک دفعہ سہ روزہ عرس بھی منایا جاتا ہے جس میں ہزاروں شیعہ و سنی افراد شرکت کرتے ہیں۔ بی بی پاک دامن پر حاضری دینے والے زائرین میں قدرتی طور پر خواتین کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ آپ کی قبروں پر کروڑ ہا رحمت نازل فرمائے اور ان نفوس قدسیہ کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، آمین۔ اللہ ہمیں اولیاء اللہ کا ادب نصیب کرے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شریعت سیکھ کر راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ یا الہی بحق محمد رسول، دعا مجھ گناہ گار کی کر قبول، آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔